الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قابل احترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی مہلت دی اور ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا۔ ہم شعبان کے مہینے میں اس وقت داخل ہو چکے ہیں اور ماہ رمضان انشاءاللہ عنقریب آنے والا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کیا کرتے تھے اور ان کو ماہ رمضان کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکتیں، اس کی رحمتوں کی آپ بیان کیا کرتے تھے۔ صحابہ اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہوتے تھے، اپنے آپ کو، اپنے کمر کو کس کر ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی پوری طرح سے رمضان کی عبادتوں کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر ماہ رمضان کے اندر جو عبادتیں کرتے، صدقہ و خیرات کے معاملات، آپ کی اللہ سے قرب اور اللہ سے لو لگانے کی جو عبادتیں ہیں، ان تمام کے اندر عام دنوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ہم امت کے اندر بھی یہی روایت رہی ہے، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ماہ رمضان کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ عام دنوں میں اس کو نمازوں کی اہتمام کے سلسلے میں، صدقہ و خیرات کے معاملات میں اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے، اور ماہ رمضان کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو ان تمام کوتاہیوں سے دور رکھتے ہوئے اپنے آپ کو امپروو کرنے اور صدقہ و خیرات کے معاملات میں، نمازوں کی پابندی کے سلسلے میں بہت زیادہ مستعد ہو جاتا ہے، پہلے کے زیادہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور ماہ رمضان کے اندر پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ضمن میں مختلف احادیث ہے جس کو ہم عام طور پر سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اس کے اندر ایک مشہور و معروف حدیث ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ خطبے کے لیے ممبر چڑھ رہے تھے، اس وقت میں آپ نے پہلے سیڑھی پر پیر رکھا اور آمین کہا، دوسرے سیڑھی پر پیر رکھا اور آمین کہا، اور تیسرے سیڑھی پر پیر رکھا اور آمین کہا۔ خطبہ دیا، نماز وغیرہ تمام چیزوں سے آپ فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمیشہ کے مقابلے میں آج کچھ مختلف قسم کا آپ کا عمل رہا ہے، آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا، 3 مرتبہ آمین کہا آپ نے، اس کی وجہ کیا ہے ہم معلوم کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جس وقت ممبر پر چڑھ رہا تھا اس وقت میرے پاس جبرائیل امین آئے، اور اگر آپ نے 3 لوگوں کے لیے نامراد ہونے کی دعا کی اور میں نے اس پر آمین کہا۔ پہلا شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی مغفرت کا ذریعہ نہ بنا سکا، یعنی ان کی خدمت نہیں کیا، ان کی جس طرح سے دیکھ بھال کرنے کی ضرورت تھی، ان کی پرورش کی جو ذمہ داریاں ہوتی ان تمام ذمہ داریوں سے غافل رہا، اپنے آپ میں مگن رہا اور اپنی زندگی کے کاموں کے اندر مگن رہا اور ان سے لاپرواہ ہو گیا، ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اس کے بدلے میں وہ دوزخ کا حقدار ہوا ان کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ویسے شخص کے لیے جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آدمی نامراد ہو، اور ان کی اس دعا پر میں نے آمین کہا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ میرے نام کو سننے کے بعد مجھ پر جو شخص درود نہیں بھیجتا، جو مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے لائے ہوئے شریعت پر عمل نہیں کرتا، اس آدمی کے لیے جبرائیل امین نے نامراد ہونے کی دعا کی اور میں نے اس پر آمین کہا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود بھیجنا پہلا محبت کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد کے جو مراحل آدمی کے سامنے آتے، نہ صرف وہ درود بھیج کر خاموش بیٹھا رہے، بلکہ آپ کی لائی ہوئی جو شریعت ہے، آپ کا لایا ہوا جو دین ہے، اس پر وہ خود عمل پیرا ہوں، اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل کرے، اس کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائے، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا ماڈل سمجھے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنا سکے۔ اگر کسی آدمی نے نہیں بنا سکا، آپ پر ایمان تو لے آیا، لیکن آپ سے جس طرح سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت تھی، آپ سے جس قسم سے محبت کی ضرورت تھی، اگر اس کو اس نے پورا نہیں کیا تو گویا وہ فرد نامراد ہو گیا ہے۔ تو یہ دعا جبرائیل امین نے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔
تیسرا شخص وہ ہے جس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان جیسا ایک عظیم مہینہ آیا اور اس مہینے سے اس نے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، اس کو وہ اپنے نجات کا ذریعہ نہیں بنا سکا، وہ اپنے جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ نہیں بنا سکا، تو وہ آدمی نامراد ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو یہ گویا یہ 3 افراد ایسے ہیں جو نامراد ہو گئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو مشکلوں میں مصیبتوں میں ڈال لیے ہیں۔ جو فرد اپنے ماں باپ کو پایا بڑھاپے کی حالت میں اور ان کی خدمت کر کر اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنا سکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی، ایمان تو لے آیا لیکن آپ کے نام پر درود بھیجنا، آپ سے جس قسم کے تعلق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ تعلق کو پیدا نہیں کیا، تو وہ آدمی نامراد ہو گیا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو ماہ رمضان کے اندر تو زندہ ہے لیکن اس مہینے سے جس قسم کے فائدوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اس مہینے سے جس طرح سے اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کے جو اعمال ہے، جہنم سے چھٹکارے کے جو اعمال ہے، اس کو نہیں کر سکا، تو گویا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ یہ 3 افراد کی مثال، تینوں میں سے جس آخری فرد کی مثال ہمیں اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ بہت ساری چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ اس کے اندر کیے جانے والے اعمال، اس کے اندر کیے جانے والی عبادتیں، یہ تمام چیزیں بند مومن کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں سے وہ غافل رہا، اس سے استفادے کی کوشش نہیں کیا، اس میں جن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کر سکا، تو گویا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے مہینے میں ہم کس طرح کے اعمال کریں، کس طرح کے اعمال سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور کیسے کام کرنے سے ہم ماہ رمضان سے کوئی گزارنے کے بعد بھی، اعمال کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کا جھولی خالی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کتنے ہی روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے حصے میں کوئی چیز نہیں آ سکی، اس لیے کہ وہ جس اخلاص کے ساتھ، جس للہیت کے ساتھ جو روزے کا اصل مقصد ہے اس کو اگر حاصل نہیں کر سکے، تو گویا ان کا بھوکا رہنا، ان کا پیاسا رہنا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے لایا جاتا ہے، لیکن یہ موقع ایسا نہیں کہ تمام چیزوں کو ہم ایک ہی نشست کے اندر گفتگو کریں۔ چند چیزیں میرے ذہن میں ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کے اوپر آپ کی توجہ مبذول کرواؤں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ماہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، یہ جو مہینہ ہمارے سامنے اس وقت آ رہا ہے، اس مہینے کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ اس کے اندر بندے مومن بہت سے قسم کے اعمال کو کرتا ہے، ان میں سے عبادتوں کا معاملہ ہے، نماز پڑھنا، نفل نمازیں پڑھنا، فرض نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، یہ تمام عبادتیں اس مہینے کے اندر آدمی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام نمازیں جو ہم عام دنوں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں، فرائض ہو، نوافل ہو، جو بھی عبادتیں ہیں، تو عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ عام دنوں میں پڑھی جانے والی نمازوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر طریقے پر اور بڑھانے کی کوشش کروں۔ مثال کے طور پر سمجھے کہ آپ عام طور پر نماز پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ کچھ وقت نفل نمازوں کے لیے بھی نکالا کرتے تھے، آپ چند منٹ کے اندر نماز کو ختم کیا کرتے تھے، لیکن اس مہینے کے اندر کوشش اس بات کی کرے کہ لمبی نمازیں پڑھے جتنی آپ کی طاقت ہے۔ اس بار تو ہم مساجد کو جا کر باضابطہ باجماعت نماز پڑھنے کی صورتحال نہیں ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہم نمازوں کو وقت پر پڑھنے کی عادت ڈالیں، ہم نمازوں کی حفاظت کریں۔ قرآن مجید اور احادیث کے اندر نماز کی پابندی کے سلسلے میں بہت سی چیزیں بتائی گئی ہے، بعض دفعے سختی کے ساتھ کہا گیا ہے، بعض دفعے وعیدیں سنائی گئی کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز فجر کی اذان سن کر مسجدوں کو نہیں آتے ہیں۔ تو یہاں ہم مسجدوں کو عام یہ وبا ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ مسجدوں کو وقت پر جانے کی کوشش کریں، لیکن ابھی جن حالات کے اندر ہم ہیں ایسے حالات کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہماری نمازیں گھروں کے اندر باجماعت ہوں، ہم اپنے گھر والوں کو جمع کریں، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں اور نماز کی پوری حفاظت کرنے کی ہم کوشش کریں۔
اس کے بعد جو چیز نمازیں ہم نفلی عبادتوں کے طور پر پڑھتے ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ اہمیت تہجد کی نماز کی ہے۔ تہجد کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کے آخری پہر کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے پہلی آسمان پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے پوچھے اور میں اس کو دوں۔ یعنی یہ وقت ویسا وقت ہوتا ہے کہ جب تمام لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں، اپنے بستروں پر آرام کرتے رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ اٹھتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے دعا مانگتا ہے، اسے التجا کرتا ہے اور اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس کے اس عبادت سے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا چڑھا کر دیتا ہے کہ اس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ نفل نمازوں کے اندر بہت زیادہ اہمیت جو ہے تہجد کی نماز کے سلسلے میں بتایا گیا ہے۔ تو دوستو، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ماہ رمضان کے اندر ایک عادت سی بنا لیں کہ ہم سحری کے لیے جب بھی اٹھیں، سب سے پہلے ہم وضو بنا لیں اور کچھ وقت، تھوڑا سا وقت جو ہے ہم تہجد کی نماز کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، اس کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اظہار کریں، اپنی خامیوں کا اظہار کریں، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم اسی سے مانگیں۔ وہ خدا ایسا ہے کہ اس وقت میں کی جانے والی دعا کو ہرگز رد نہیں کرتا۔ اس وقت میں آدمی روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے جو دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ہم اس مہینے کے اندر اس بات کی کوشش کریں کہ تہجد کے وقت کو اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے مانگیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کے حوالے کریں اور اللہ سے ہم اس بات کی دعا کریں کہ اللہ ہماری ضرورتوں کو تو پورا کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ نمازوں کے دوران یا نماز کے بعد کچھ وقت ایسا نکالیں کہ جس کے اندر ہم قرآن مجید کو تلاوت کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ ہمارے اندر ایسے جن کو صرف چند صورتیں یاد ہو گئی ہیں، اب اس کے بعد کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم اور صورتوں کو یاد کریں، اپنے علم کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ بہت سی چیزوں کے اندر ہم وقت لگاتے ہیں، بہت سی بڑی بڑی کتابیں ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن کو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، قرآن کو ہم یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ملتا۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے کا جو ثواب بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے، وہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے ہر حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر اس کو ثواب دینے والا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے بندے کو اور زیادہ پسند کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اچھی طرح سے روانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے کہا کہ ایک ایک لفظ پر، یعنی الف لام میم ہے تو اس کے اندر الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے اور میم ایک لفظ ہے، تو تینوں الفاظ پر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اور آگے بڑھ کر یہ بات بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے، جب ان کے نام عمل کا حساب چکا دیا جائے گا، تو اس وقت میں اس کے سامنے ایک سیڑھی پیش کی جائے گی جو جنت کی منزلوں کو چڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت میں اس بندے سے کہا جاتا ہے کہ تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں کو چڑھتا جا۔ یعنی جو آدمی قرآن سے جتنا اس کا تعلق ہوگا، جنت کی منزلیں بڑھانے کے لیے، جنت کی منزلوں کو چڑھنے کے لیے اس کو وہ مددگار بنتا ہے۔ تو گویا ہماری زندگی کے اندر قرآن مجید کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کے فائدے بھی لامحدود ہیں۔ قرآن مجید کو اگر آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے تو دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کو سلجھا سکتا ہے، اور آخرت کی زندگی کے اندر اس کی منزلوں کے اندر اضافے کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے وہ ذریعہ بنتا ہے۔ تو ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جو لوگ صرف عربی کو پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو لوگ سمجھتے ہیں عربی پڑھنا نہیں آتا ہے وہ عربی کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ بہرحال جس قرآن سے تعلق کے اندر جس زاویے سے کمزوری ہو، اس کمزوری کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کی جو ہے بہت زیادہ اہمیت بتا دی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ کے اندر ہم ساری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ امت کے اندر ایک اچھا سا جذبہ ہے
لوگ آگے بڑھ چڑھ کر لوگوں کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کے اندر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کا معاملہ تھا کہ آپ صدقہ و خیرات کے معاملے میں ماہ رمضان کے اندر خاص کر لوگ ہمیشہ آپ کے پاس آتے تھے، اور آپ جتنا رہتا پورا کا پورا جو ہے لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے، چاروں طرف آپ صدقہ و خیرات کرتے تھے، کسی کو بھی آپ خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جتنا تھا، جتنی آپ کی استطاعت تھی، اس کے مطابق آپ تمام لوگوں کو ہر طرف آپ صدقہ و خیرات کا عمل اس مہینے میں جاری رکھا کرتے تھے۔ عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ آپ کا عمل اس مہینے میں رہا کرتا تھا۔ تو ہمارا یہ عمل صدقہ و خیرات کا، غمخواری کا، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے والا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا، اس عمل کو ہمیں اس مہینے کے اندر اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اطراف میں ہم گزشتہ رمضان کے اندر، اس سے پہلے آنے والے رمضانوں کے اندر ہم نے لوگوں کو افطاری کے انتظام کیا ہے، سحری کے انتظامات کیے ہیں، ہم لوگوں کے کھانے کے لیے کھانے کے کٹس وغیرہ ہم تیار کر کے دیتے رہے ہیں۔ اس بار اجتماعی سطح کے جو اعمال ہیں، یعنی سحری و افطاری کروانے کے کام، لوگوں کو افطاری کے دعوتوں کے کام، یہ تمام کام شاید اس سال ہمارے سامنے ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ہم اس بار ایک اچھی پلاننگ بنائیں کہ ہم جس محلے میں رہتے ہیں، ہم جس ایریا کے اندر رہتے ہیں، اس محلہ کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، کتنے لوگ ایسے جو کاموں کے نہ رہنے کی وجہ سے، کاموں کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں، جو رمضان کے اندر اپنے سحری اور افطاری کا بھی انتظام نہیں کر سکتے، ان کے لیے کچھ ہم کٹس بنا سکیں، ان کے ایک مہینے کا راشن کا کٹ ہم بنائیں، ان کو خاموشی کے ساتھ لے جا کر ان کے گھر کے حوالے کریں اور کہیں کہ یہ آپ کے رمضان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل ہم بہت سے لوگوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری طاقت کے برابر ہم کسی ایک آدمی کی بھی اگر ہم پوری ضرورت پورا کر سکتے ہیں، کوئی بندہ ایسا ہے جو 10 لوگوں کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، کوئی بندہ ایسا ہے جو 50 لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، تو ہم ہمارا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ میں کتنے لوگوں کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں، کتنے لوگوں کے مہینے کا راشن میں دے سکتا ہوں۔ تو اس کا ہم جج کریں، دیکھیں، اور اس کے مطابق ہم جتنے لوگوں کو کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے کے اندر ایک اور اہم عبادت جو روزے کی، ہم روزے سے اس بار گرمی کے موسم میں روزے آ رہے ہیں، پورے سختی کے ساتھ ہم پابندی کریں کہ ایک بھی روزہ ہمارا چھوٹنے نہ پائے، پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ اس مہینے کے اندر جتنی بھی اور بھی بہت سی عبادتیں ہیں جو اس مہینے کے اندر کیے جاتے ہیں، گویا اس مہینے کے اندر ہم کو ایک عقل مند آدمی کی طرح ہمیں اپنے برتاؤ کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ایسے موسموں کا وہ خاص کر دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک تاجر کو دیکھیں گے تو تاجر، اس کے کچھ خاص موسم ہوتے ہیں جس کے اندر وہ اپنے پورے کاروبار کو اثر نو جائزہ لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس آنے والے موسم کے اندر میرے پاس کتنا مال ہے جو اس پورے موسم سے میں فائدہ اٹھا سکوں۔ وہ اپنے پاس جتنے سامان ہوتے ہیں ان تمام کا لسٹ بناتا ہے، نئے چیزوں کے اضافے کی طرف وہ کوشش کرتا ہے، مختلف لوگوں سے قرضے لے کے آتا ہے، اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ کی جو ضرورت ہے اس کو کرواتا ہے، پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے اور اس موسم سے پورے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے سامنے جو مہینہ اس وقت آنے جا رہا ہے وہ موسم بہار ہے، وہ نیکیوں کا بہار ہے، جس کے اندر نیکیوں کو دیا جاتا ہے، اس کے اندر رحمتوں کو بانٹا جاتا ہے، نیکیوں کو بانٹا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے جہنم کے آگ سے بچایا جاتا ہے۔ تو ایسے عظیم الشان مہینے کے اندر ہم پوری طرح سے تیار رہیں، ہم ایک بھی موقع، ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں لیکن عین وقت پر بھی کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں جس کے اندر ہم نیکی کے اندر سبقت لینے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایک موقع نظر آئے جہاں پر میں نیکی کا ایک بہتر عمل کر سکتا ہوں، ایک اچھا کام کر سکتا ہوں، اللہ سے قریب ہونے کا ایک بہتر موقع میرے سامنے آ گیا، تو بڑھ چڑھ کر میں اس کے اندر حصہ لوں، اپنی پوری کوششوں کو، اپنے پورے سوچ کو میں اسی بات پر رکھوں کہ میں اس مہینے سے پوری طرح سے میں فائدہ اٹھا سکوں۔ تو اگر ہم اس بات کو کرنے میں کامیاب ہو گئے، اگر اس بات کی ہم کوشش کرتے رہیں کہ یہ مہینے کے اندر ایک بھی عمل میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے تھوڑا بھی وقت ملتا ہے تو میں اس وقت کو یا تو نفل نمازوں کے اندر گزاروں گا، یا قرآن مجید کی تلاوت کے اندر گزاروں گا، یا میں اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے گزاروں گا، بہرحال جیسا بھی ہوں، اس مہینے کا ایک ایک لمحے سے اگر میں فائدہ اٹھانے کی ایک اچھی پلاننگ بنا کر میں اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہوں تو یہ مہینہ میرے آنے والے زندگی کے اندر ایک بہتر اثر ڈال سکتا ہے۔ عزیز دوستوں، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں جس طرح کی تیاریوں کی ضرورت ہے ان کو ہم پوری طرح سے کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔
آنے والے دنوں کے اندر جو مصیبتیں امت مسلمہ کو پر آنے والی، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔